جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم جن چیزوں کو کور کریں گے، جن موضوعات کے، اس میں شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ اب روز ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہیں اپنے بیانیے کے ساتھ۔ پرانا ان کا جو بیانیہ ہے اس پہ وہ کیا چیز ایڈ کر رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیریان وائٹ کیس جو ہے وہ بھی اب لارجر بینچ اس پہ بن چکا ہے، اور ساتھ ہی ممنوع فنڈنگ کیس جو ہے اس کے اوپر بھی آج ایک بڑا اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا ہے۔ سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کی جو گرفتاری ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو گرفتاری ہیں اس کو کسی صورت بھی ان کو جو ہے وہ سراہا نہیں جا سکتا۔ جو گرفتاریاں، مقدمے اور ایک طرح سے ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے، دوبارہ سے پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی اسی طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، وہی کام کر رہی ہے جو کہ سابقہ حکومت یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کرتی رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق تو جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے، لیکن شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کا میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی ان کے اندر کوئی قانون اور آئین کی وائلیشن، لیکن جب ہم بغاوت کی شق دیکھتے ہیں تو یہ اب آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کر دیتی ہے۔ یہ کہ جو کلونیل ایک شق ہے کہ آپ کوئی بھی خلاف بولے تو اس کے اوپر جو ہے آپ دفعہ لگا دیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا، جو گالم گلوچ اس کے بعد بھی کی، جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں، جس طرح کی وہ پہلے زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے وہ بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے وہ کبھی بلو رانی اور کبھی کسی اور طرح سے مخاطب کرتے ہیں، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، لیکن قابل گرفت ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ ان کی جو گرفتاری ہے اس میں جو ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ضمانت کرا رکھی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ضمانت پہ تھا، اور اسی طرح سے کچھ بوتل بھی وہاں سے برآمد ہوئی ہے جو بھی ہے، لیکن یہ جو ہتھ کنڈے ہیں یہ نہیں استعمال ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی ان کے خلاف ثبوت ملتا ہے، کوئی کرپشن کا ثبوت ملتا ہے یا کوئی اور کارروائی، تو وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ جو اس طرح کے مقدمے ہیں وہ ایک خام میں جسے کہنا چاہیے وہ ایک زیرو سے ہیرو بنانے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب نے انفارچونیٹلی جو اپنی گرفتاری کے اوپر رد عمل دیا، جو جس طرح کے نعرے لگائے، جو گالم گلوچ کی، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس سے پہلے بھی وہ جو بات کرتے رہے، اس سے پہلے بھی وہ گراؤ جلاؤ کی بات کرتے رہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا ملک جو ہے وہ بھی اپنا جو تحمل ہے اس کو وہ لوز کر جاتا ہے۔ آپ کو امریکہ کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے، وہ جس طرح انہوں نے حملہ کیا کیپٹل ہل کے اوپر، ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے گھر کی تلاشی ہوئی، یہاں تک کہ ہیٹ سپیچ کے اوپر جو ٹویٹر ہے انہوں نے اس کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے معطل کر دیا۔ تو یہ ایک اپنی جگہ پہ یہ بات درست ہے کہ اب اس بد زبانی کا یا بد کلامی کا یا جو آپ کہنا چاہیے جو زبان استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ کا، الزام تراشی کا، اکسانے کا، اس کے اوپر کیا کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ریاست اس کے اوپر کافی، یا حکومت جو ہے، یا جو ہم سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ضرور پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے، کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے۔ لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ رات گئے آپ گرفتار اس طرح سے کریں اور پھر جو ہے وہ آپ شراب پینے کا الزام اور فلانا الزام اور ڈھمکا الزام وہ بھی آپ لگا دیں۔ بہرحال یہ معاملہ اب کورٹ میں ہے، 2 دن کا ان کا ریمانڈ ہو چکا ہے ان کی گرفتاری کے بعد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ یہی جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ بہت ہوتا رہا ہے۔ صحافیوں کی گرفتاریاں، مقدمے، اغوا، ان کے خلاف جو کارروائیاں، وہ سب کچھ ان کے دور میں ہوتی رہی ہیں۔ آج عمران ریاض خان کو روکا گیا ہے، ان کا نام پہلے سے تھا، ان پہ مقدمہ بھی بنا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو یوٹیوبر تو سبھی ہیں، ہم سب بھی یوٹیوب ہی کر رہے ہیں، اس وقت بھی یوٹیوب سے ہی آپ سے مخاطب ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران ریاض خان کے اوپر بے شک یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ بڑی اوپن ان کی وابستگی ان کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کر لیں۔ تو اگر اس طرح کی بات ہوتی رہے گی تو ظاہر ہے کہ سوالات اٹھیں گے، اس حکومت کے اوپر بھی اٹھیں گے۔ معاف کیجیے گا، میں پانی پیتی رہوں گی ساتھ ساتھ کیونکہ میرے گلے میں بہت تکلیف ہے۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو اپنی رپورٹ دی ہے اس میں بھی پاکستان کا جو رینکنگ ہے 2022 میں، اب نہیں 2022 یعنی پچھلی رینکنگ جو کہ عمران خان صاحب کے دور کی تھی، اور تھوڑا سا ایریا یہ بھی کور ہوتا ہے،
اس میں پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ بہت گر گئی ہے، اور پاکستان کا 140واں نمبر ہے اس وقت۔ 2018 میں جب یہ حکومت آئی تھی، اس میں سب سے زیادہ، یعنی کہ ابھی آنے والی تھی، اس میں شفافیت سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، یعنی پاکستان کا اسکور 33 تھا، 170واں نمبر تھا۔ تو 170ویں سے پاکستان اس وقت 140ویں نمبر کے اوپر جو ہے وہ گیا ہے، جو کہ اس 122ویں یا 24ویں نمبر پہ گیا ہے، جہاں تک میں اس کو صحیح پڑھ رہی ہوں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں اس میں جو کیا ہے۔ یہ 19 میں 120ویں نمبر پہ تھا، سال 2019 میں 20ویں میں، یعنی 2020 میں 24ویں نمبر، 124ویں پہ، 21 میں 140ویں نمبر پر، اور 2018 میں پاکستان 180 ممالک میں 117ویں نمبر پہ تھا۔ 117ویں نمبر سے اب 140ویں نمبر کا یہ جو بات ہے یہ کی جا رہی ہے۔ یہ کافی تشویشناک بات ہے، اور اگر آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ اس وقت بھی جنیوا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق اور جمہوریت ہے اس کو پرکھا جا رہا ہے، تو یہ بھی غلط بات نہیں ہے۔ بہت مائنیوٹلی پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ایک فیصلہ دیا تھا ممنوع فنڈنگ کا، اور تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ قانون کے دائرے اور نرغے میں پھنس چکی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، جس کے اندر تقریباً 13 کے قریب اکاؤنٹ تھے تحریک انصاف کے جو کہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر سفارش کی تھی الیکشن کمیشن نے حکومت پاکستان کو کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اور کارروائی یہ ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف نہ صرف تحقیقات جو کہ ہو رہی ہیں اس وقت بینکنگ کورٹ میں، اس کا آغاز ہوا ہے، جس کے خلاف پھر وہ پی ٹی آئی چلی گئی تھی کورٹ میں، اور آج اس کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست تھا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، اور پھر ٹرائل شروع ہوا تھا۔ وہ آج فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو چیلنج کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور وہ سپریم کورٹ ہے جہاں پہ تحریک انصاف جا سکتی ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم کیس تھا، اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ ممنوع فنڈنگ جو کیس ہے اس میں جو شفافیت ہے وہ نہیں پائی گئی تھی، اور اس میں اکبر ایس بابر صاحب کا ایک بڑا کردار ہے جو کہ ان کے فارمر جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف کے، اور وہی اس کیس کو لے کے گئے تھے، اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ ان کی بے قاعدگیاں، بے ضابطگیاں ہیں، بہت سارے ان نون اکاؤنٹس ہیں جن میں کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا مختلف ممالک سے، جس میں ہندوستان کے، اسرائیل کے، اس طرح کے بہت سے اکاؤنٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اور اس کی پوری انویسٹیگیشن کی تھی الیکشن کمیشن نے، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ واقعی اس کے اندر کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ جن کی جو ہے وہ چھان بین یا جانچ پڑتال ان کے پاس ذرائع موجود نہیں ہیں ان کے، اور اس تحریک انصاف کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ یہ یاد رہے آپ کو اسی ضمن میں کہ فائنینشیل ٹائمز نے ایک سٹوری کی تھی جس کے اندر جو ووٹن کرکٹ کلب ہے اس کا جو ایک مشہور زمانہ وہاں پہ میچ کروایا گیا تھا، اور پھر اس کی جو آمدنی تھی وہ آمدنی کے اوپر بھی وہ تحریک انصاف پہ الزام ہے کہ وہ چیریٹی کی آمدنی تھی، لیکن وہ پھر پارٹی میں استعمال کی گئی تھی، اور اس کے اوپر بھی تحقیقات جو ہیں وہ اس کے اندر، اس فیصلے کے اندر لکھی گئی تھی۔ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے، ان کو چیلنج کریں گے فائنینشیل ٹائمز کو، لیکن انہوں نے اس کو چیلنج تاحال نہیں کیا کورٹ کے اندر، حتیٰ کہ عزت کا کوئی دعویٰ انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری جانب جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ٹیرین وائٹ کا کیس بھی ہے، جس پہ کل انہوں نے کچھ دن پہلے اعتراض کیا تھا کہ جی آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ عمر فاروق صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے، اور پہلے وہ جج تھے، ان کے پاس جب یہ گیا تھا تو انہوں نے معذرت کی تھی، لہٰذا اب آپ اس کو نہیں سن سکتے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل میں نے کی تھی، لیکن میں نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ کی تھی، میں نے اس بنیاد پہ نہیں کی تھی کہ کوئی اور معاملہ تھا، تو میں اب اگر آپ کا اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر لارجر بینچ بنا دیتے ہیں۔ تو آج انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک لارجر بینچ جو ہے ٹیرین وائٹ کیس اس کے اوپر تشکیل دے دیا ہے۔ اس کے اندر عمران خان صاحب اپنا ایک بیان حلفی جمع کروا چکے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بیان حلفی کے اندر کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ نہ دیکھیں، کیونکہ ان کی جو صورتحال ہے، یا وہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، اور وہ کسی اب اس وقت کوئی ایم این اے بھی نہیں ہے، کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہ جانچیں۔ یعنی انہوں نے کوئی تردید نہیں کی ہے، کوئی تصدیق نہیں کی ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی، مبینہ صاحبزادی کو اپنے
ایسٹس کے اندر ڈکلیئر کیوں نہیں کیا، اور کیس یہ ہے کہ وہ ان کی صاحبزادی ہیں اور وہ اس سے پہلے ان کے ڈی این اے یا ان کے جو بیان حلفی ہیں وہ جمع کرا چکے ہیں. ان کی جو ملکیت کا معاملہ تھا، وراثت کا معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا کیس جو ہے وہ اپنا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ جمع کروا چکے ہیں. تو اگر وہ ان کی بیٹی نہیں تھی تو انہوں نے وہ یہ کیوں جمع کروایا، یہ بھی اس کے اندر لگایا گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے اس کے اوپر. اور اب ہماری اطلاعات ہیں، یہ اطلاعات کی بنیاد پہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 33 حلقوں میں سے شاید سب پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اور اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں پہ جہاں سے جو نشست خالی ہے وہ الیکشن لڑیں گے، جس کا کہ خیر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ الیکشن لڑیں گے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آنا تو ہے نہیں اسمبلی کے اندر، اور ایک پاکستان کے جو پاکستان کا خزانہ ہے ویسے ہی اس کے اوپر خرچ ہوگا جس کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. دوسری جانب جو عمران خان صاحب کا خط ہے، خط انہوں نے لکھا ہے جو کہ ایوان صدر پہنچایا گیا ہے، اور وہ شبلی فراز صاحب نے پہنچایا ہے. خط بڑا دلچسپ ہے. اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں اس کے متن کے مطابق وہ کہتے ہیں جی صدر صاحب اپنا سیاسی کردار ادا کریں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارلیمانی پی ٹی آئی کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کے 29 جنوری کے اجلاس کی متفقہ قرارداد بھی بھجوا دی گئی ہے ان کو، اور ساتھ میں جو خیبر پختونخوا کے گورنر نے لکھا ہے وہ بھی خط کا متن بھجوایا گیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنا نوٹس لیں اس بات کا کہ آپ بطور صدر انٹیلیجنس ایجنسیز مقتدرہ کے سیاست میں کردار کا نوٹس لیں، اور 27 جنوری کا جو گورنر کا بیان ہے اس کی مثال ہے، اور گورنر کا موقف یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا تعین جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو گورنر کے مطابق یہ کام انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب کو کہ آپ یہ ان کو خط لکھیں. اب آپ کو ہم نے کچھ دن پہلے یہ سٹوری سنائی تھی کہ صدر صاحب جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے. اس میں اور بھی اس خط میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، قائدین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ مختلف ادوار کے اندر مختلف وقتوں کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی بات چیت کرواتے رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بیک آؤٹ کرتے رہے ہیں، اور وہ خود ایک امبیرسنگ سچویشن کے اندر رہے ہیں صدر الوی جو ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑا کردار ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کا عہدے کا بھی احترام ہے، لہٰذا اب ایسے لگتا ہے کہ وایا میڈیا صدر صاحب کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ یہ سارا کام جو ہے اب کر دیں. تو یہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 43 حلقوں کے ابھی استعفے منظور ہوئے ہیں، اس پہ بھی عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ اب کورٹ چلی گئی ہے کہ آپ خدا را روکیں اور یہ استعفے جو ہے قبول نہ کریں. اگر استعفے منظور نہیں دینے ہوتے تو استعفے دیتے کیوں ہیں؟ یہ مشہور لائن مجھے یاد آ گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.